بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی میں آج ہم پڑھیں گے فصل فی سجدۃ السہو۔ فصل فی سجدۃ السہو، یہاں بھی حاضہ چھپا ہوا ہے، اصل عبارت ہے ھذا فصل فی احکام سجدۃ السہو، یہ فصل ہے جو سجدہ سہو کے احکام میں ہے۔ تو سہون کا معنی ہے بھولنا، سہا یسہو سہون، سہا یسہو سہون، بھولنا۔ تو سہو کا معنی ہے بھولنا، مصدر ہے یہ، سہا یسہو سہون، بھولنا۔ تو نماز میں جب انسان بھول جاتا ہے تو پھر کیا احکام ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے نماز میں سہو فرمایا، اور تقریباً یہ 4 یا 5 مرتبہ صرف حیات مبارکہ میں نماز میں 4 سے 5 مرتبہ آپ کو سہو ہوا، یعنی خود تعلیم امت کے لیے آپ نے سہو فرمایا۔ تو کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی عبادت کر رہے ہو، نماز ادا کر رہے ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا خیال مبارک کسی اور طرف چلے جائے اور آپ بھولے۔ تو وہ تعلیم امت کے لیے 4 سے 5 مرتبہ ہوا۔ تو سجدہ سہو کا سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کا وجوب ماننا ضروری ہے، کہ سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نماز میں وہ کون سے امور ہیں کہ جو بھول کر کیے جائیں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کے وجوب کے لیے اس کے واجب ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ تو امام سدید الدین فرماتے ہیں سجدۃ السہو واجبۃ۔ پہلا یہ ضابطہ بتا دیا کہ سجدہ سہو واجب ہے۔ لا تجب الا بترک الواجب، یہ واجب نہیں ہوگا مگر واجب کے ترک کرنے سے۔ تو پہلا یہ ہو گیا کہ کوئی نماز کا واجب جو آپ پڑھ چکے ہیں رہ گیا ہے، ترک ہو گیا ہے، رہ گیا ہے، تو پھر اس ترک کے واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ او بتاخیر رکن، یا کسی رکن کی تاخیر، تو بہت ہی تاخیر کر دی کسی رکن کی ادائی یا ادائیگی میں، تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اما بترک الواجب کما اذا نسی ینسا، بھولنا، نسی قراءۃ القنوت، ترک واجب میں سے کیسے؟ مثلا جیسے کہ بھول گیا دعائے قنوت پڑھنا، او التشہد فی احد القعدتین، یا کسی قعدہ میں تشہد پڑھنا بھول گیا، فی ظاہر الروایت، ظاہر روایت کے مطابق، او تکبیرات العیدین، یہ جو زائد تکبیر آیات ہیں عیدین کی وہ چھوٹ گئیں۔ کما اذا جہر فیما یخافت، اس میں جس میں آہستہ پڑھتا ہے، او خافت فیما یجہر، یا جس میں آہستہ پڑھنا ہے تو اونچا آہستہ پڑھنا ہے تو اونچا پڑھ دے، یہ ہوگا۔ وذکر فی الذخیرۃ، اور ذخیرہ میں مذکور ہے تجب بستۃ اشیاء، ذخیرہ میں ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے 6 چیزوں سے، 6 امور سے، 6 باتوں سے، 6 وجہوں سے، 6 اسباب سے۔ بتقدیم الرکن، پہلا یہ ہے کہ جیسے رکن کی تقدیم نہ ہو، جیسے ان یرقى قبل ان یقرأ، یہ کہ رکوع کرے قراءت کرنے سے پہلے، او سجد قبل ان یرقى، یا سجدہ کرے رکوع کرنے سے پہلے۔ تو پہلا جو سبب ہے جی وہ ہے تقدیم رکن، تقدیم رکن۔ تقدیم رکن کی پھر 2 مثالیں بیان کی۔ الف، قراءت سے پہلے رکوع کرنا، قراءت سے
پہلے رکوع کر لینا، اور دوسری مثال اس کی با جو ہے وہ کی ہے جی رکوع سے پہلے سجدہ کر لینا. تو یہ ہے جی تقدیم رکن، کہ ایک رکن جس کی تاخیر جس میں تھی، جس کا حق تاخیر تھا، اس میں تقدیم کر دی. سجدے کا حق تھا رکوع کے بعد، اور رکوع کا حق تھا قرات کے بعد. آگے فرمایا وَبِتَأْخِيرِ رُكْنٍ نَاوَ أَن يَتْرُكَ سَجْدَةً سُلْبِيَّةً فَتَذَكَّرَهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَسَجَدَهَا أَوْ يُؤَخِّرُ الْقِيَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ. دوسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی رکن میں تاخیر کرنا، یعنی تاخیر رکن. پہلا تھا تقدیم رکن، اب اس کے بالکل اپوزٹ مخالف آ گیا تاخیر رکن. جیسے کہ یہ کہ چھوڑ دینا سجدہ سلبیہ، تو اس کو یاد آیا دوسری رکعت میں تو وہ سجدہ کیا، یا قیام کو مؤخر کرنا دوسری یا تیسری رکعت کے لیے. تو اس میں جو ہے نا کہ کیونکہ یہ چیزیں واجب تھی نا، تو پھر اس میں جو ہے وہ چیز آ گئی. اب قرات سے پہلے رکوع کر لیا یا رکوع سے قبل سجدہ ہوا، تو اگر تو اس کا شمار نہیں تو صورت میں رکوع کا اعادہ اور قرات کے بعد اور سجدہ کا اعادہ رکوع کے بعد فرض ہے. اس لیے کیونکہ وہ ترتیب میں تو وہ رکن مقرر نہیں ہے نا کہ دو دوبارہ کرے. ایسا کیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اور رکن کی تاخیر زیادتی کا سبب ہے کہ جس کو اس نے زیادہ کر دیا ہے، جیسا کہ علامہ حلوی نے یہ وضاحت کی ہے اپنی شرح عربی شرح میں. تو تاخیر رکن میں کیا ہے جی؟ تاخیر رکن یعنی رکن کو اس میں تاخیر کر دی. جیسے کہ مثلا دوسری رکعت میں سجدہ پہلے چھوڑ گیا، پھر دوسری رکعت میں یاد آیا کہ وہ تو پہلی رکعت والا سجدہ تھا، یا قیام کو اس نے مؤخر کر دیا دوسری یا تیسری کے لیے. تو دوسرا ہے جی تاخیر رکن، کہ رکن کی ادائیگی میں تاخیر کر دینا. ادائی یا ادائیگی میں بس ہے ادائی، صحیح لفظ تو ادائی ہے. تو ادائیگی غلط علام ہے تو غلط علام بھی پھر فصیح ہوتا ہے. رکن کی ادائی میں تاخیر کرنا. آگے فرمایا وَبِتَقْرَارِ الرُّكْنِ نَاوَ أَن يَرْقَى مَرَّتَيْن أَوْ يَسْجُدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. تیسرا سبب جو ہے وہ ہے جی کسی رکن کا تکرار، کہ مثلا 2 دفعہ رکوع کر لیا اور 2 سجدے کرنے تھے تو 3 سجدے کر دیے. تو تیسرا ہے جی تکرار رکن. جیسے 2 بار رکوع یا 3 سجدے. آگے فرمایا وَبِتَغْيِيرِ الْوَاجِبِ نَاوَ أَن يَجْهَرَ فِيمَا يُخَافِتُ أَوْ يُخَافِتُ فِيمَا يَجْهَرُ. یا کسی واجب کی تغییر کا مطلب ہے تبدیلی. تو کسی واجب میں تبدیلی کر دینا. مثلا وہ انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ جہاں مطلب ہے کہ آہستہ پڑھنا تھا جیسے کہ ظہر اور عصر، تو وہاں اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور جہاں اونچی آواز سے پڑھنا تھا جیسے صبح اور مغرب اور عشاء، تو وہاں دل میں پڑھنا شروع کر دیا.
تو یہ ہو گیا جی. چوتھا ہے تغییر رکن. اس کو آپ بریکٹ میں لکھ لو، رکن میں تبدیلی کرنا. ہاں آگے یعنی کہ آہستہ پڑھنا تھا، جہاں آہستہ پڑھنا تھا وہاں اونچا پڑھ دیا. یعنی یوں کر لو، اونچی قرات کی جگہ دل میں، اور اسے کہتے ہیں سری نماز، جو دل میں سری نماز کہتے ہیں، اور دوسری اس کے مقابلے میں جاری. اور اونچی قرات کی جگہ دل میں، اور دوسرا کر لو، اور سری کو جہری بنا دینا. ہاں تو یہ تبدیلی ہوگی، تغیر ہو گیا. تغیر رکن یا تغیر رکن بھی کہہ سکتے ہو. تو اب مطلب ہے کہ واجب تھا، سری میں سری واجب تھا، جہری میں جہری واجب تھا، جہر واجب تھا، سری میں سر واجب تھا، جہری میں جہر واجب تھا. اس نے واجب میں تغیر اور تبدیلی اور اس میں وہ کر دی. آگے فرمایا وہ بترک الواجب، خود کسی واجب کو چھوڑ دینا. ترک واجب، نہ وہ جیسے یترک القاعدۃ الاولی فی الفرائض، فرضوں کی نماز میں پہلا قاعدہ چھوڑ دینا. فرائض میں پہلا قاعدہ چھوڑ دینا. واجب ہے تو اس کو چھوڑ دیا. آخری قاعدہ تو فرض ہے نا، تو یہ واجب ہے. وَبِتَرْكِ السُّنَّةِ الْمُضَافَةِ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ، اور ساتھ چھوڑنے اس سنت کے جس کی اضافت جملہ نماز کی طرف ہوتی ہے. یعنی اضافت مطلب نسبت، جس کی نسبت ساری نماز کی طرف ہوتی ہے، اس سنت کو چھوڑ دینا. نہ ہو جیسے ان یترک قراءۃ التشہد فی القاعدۃ الاولی، پہلے قاعدہ میں تشہد پڑھنا چھوڑ دینا. تو چھٹا کیا آئے گا؟ ترک سنت. اب پہلی چیز کیا ہوئی جی؟ رکن کی تقدیم رکن، دوسری رکن کی تاخیر، تیسرا کسی رکن کا تکرار، چوتھا جی تغییر رکن، ہاں واجب میں یعنی کہ، اور چھٹا کیا، پانچواں کیا ہے؟ ترک واجب. یعنی سری نماز میں جہری قرات کرنا یا جہری میں سری قرات کرنا. اور ترک سنت، ہاں وہ سنت بھی کس قسم کی ہے؟ جس کی اضافت جملہ نماز کی جانب ہے. اب تقدیم رکن میں آپ نے کیا کیا؟ ایک رکن کو اگر پہلے کر دیا تو آپ نے ایک واجب کو ترک کر دیا. تاخیر رکن میں بھی آپ نے کیا کیا؟ واجب کو ترک کر دیا. تکرار رکن میں بھی آپ نے کیا کیا؟ واجب کو ترک کر دیا. تغییر رکن کی تبدیلی میں بھی آپ نے کیا کیا؟ واجب کو ترک کر دیا. ترک واجب میں خود ایک چیز واجب تھی، اس کو آپ نے ترک کر دیا. ترک سنت میں بھی یہ جو ایسی سنت جو پوری نماز کی طرف تھی، تو یہ بھی ایک واجب کی
حیثیت رکھتی تھی، تو اس میں بھی آپ نے اس کو ترک کیا. تو یہ ضابطہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ کسی واجب کے ترک کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. یہ دیکھو ضابطہ، یہ دیکھ لو ضابطہ، کسی واجب کے ترک کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. تو نیچے جو ہم نے یہ 6 پڑھے ہیں نا، ان میں یہی صورت ہے. جیسے کہ اب ترک سنت میں کیا آئے گا؟ جیسے قاعدہ اولا میں لکھ لو، یہ تو اب مار کر، تشہد ترک کر دینا. وقال بعض المشائخ التشهد في القاعدة الأولى واجب وعليه المحققون من أصحابنا وهو الأصح. بعض مشائخ نے فرمایا کہ قاعدہ اولا میں تشہد پڑھنا واجب ہے، اور اسی پر جو علماء محققین ہیں، صاحبان تحقیق ہمارے اصحاب میں سے، وہ سب اسی پر ہیں، ان کا یہی مسلک ہے. وهو الأصح، اور یہی سب سے درست بات ہے. وَلَوْ جَاهَرَ فِي مَا يُخَافِتُ أَوْ خَافَتَ فِي مَا يَجْهَرُ قَدْرَ مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ يَجِبُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَلَا. اور اگر اونچا یعنی جہری کو آہستہ سے، یا آہستہ کو جہری سے اتنی بدلہ اور اتنی مقدار میں قرات کی جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، تو پھر سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ اس میں تغییر آ گئی نا، تغییر آ گئی، تو سجدہ سہو واجب ہے. اور اگر ایسے نہیں ہے، اتنی مقدار نہیں ہے، والا سخ یہی سز، اور اگر اتنی مقدار نہیں ہے، وَإِلَّا کا یہ مطلب ہے، اور اگر اتنی مقدار نہیں ہے فلا، تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہے. اور ذکر فی النوادر، اور نوادر میں ہے ان خافت الفاتحہ، اگر فاتحہ کو آہستہ پڑھا، او اکثرا، یا سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ آہستہ پڑھا، او خافت من سورت 3 آیات، یا کوئی 3 چھوٹی آیتوں کو والی سورت کو آہستہ پڑھا، 3 آیات کسار، آیات کسار یعنی چھوٹی آیت والی، او آیت طویلۃ، یا کوئی لمبی آیت، فعلیہ السہو، تو اس پر سجدہ سہو ہے. وَإِنْ خَافَتَ آیَةً کثیرةً، اور اگر چھوٹی آیت کو آہستہ پڑھا جہاں اونچا پڑھنا تھا، یجب عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ سہو واجب ہے، خلافا لہما، برخلاف صاحبین کے. ثم ادر الجار ان یسمع غیرہ وادر المخافۃ ان یسمع نفسہ وہذا هو المختار. پھر جہر میں جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو غیر ہے، اس کا جو دوسرا ہے، وہ بھی سنے. وہ ادنا المخافۃ، اور مخافت کا یعنی آہستگی کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ یسمع نفسہ، کہ خود سنے، اپنے آپ کو سنوائے. وہذا هو المختار، اور یہی مختار مذہب ہے. ذکرہ فی غنیۃ الفقہاء، اس کو غنیۃ الفقہاء میں ذکر کیا گیا ہے. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ، اور اگر اٹھا 5ویں رکعت کی طرف، أَوْ قَعَدَ فِي الثَّالِثَةِ، یا تیسری رکعت میں بیٹھ گیا، يَجِبُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، تو اس پر محض قیام اور قعود سے سجدہ سہو واجب ہے. نظر آ رہا ہے، یہ بات نظر آ رہی ہے. وَإِنَّهَدَ، نَهَدَ يَنْهُدُ کا مطلب ہی اٹھنا ہوتا ہے، النون والہاء والضاد. وَإِنَّهَدَ إِلَى الثَّالِثَةِ سَاهِيًا، اور اگر اٹھا تیسری رکعت کی طرف بھول کر، إِنْ كَانَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ، اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے، یا قعود تو پھر بیٹھ جائے. وَفِي وُجُوبِ سَجْدَةِ السَّهْوِ اخْتِلَافٌ، تو اس حالت میں سجدہ سہو کرنا اس میں اختلاف ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ، تو اگر وہ قعود سے یعنی بیٹھنے سے زیادہ قریب ہے، یعنی تھوڑا سا ہی اٹھا تھا،
اذا لم يرفع رکبتیہ جب کہ دونوں گھٹنوں کو نہ اٹھائے، وَإِنْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ اور اگر قیام سے زیادہ قریب ہے، لم یقعد تو پھر نہ بیٹھے، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اور بعد میں سجدہ سہو کر لے۔ وَلَوْ قَرَّرَ الْفَاتِحَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ پہلی دو رکعتوں میں تکرار کی سورہ فاتحہ کی، اور قرأ القرآن فی الرکوع یا قرآن مجید کی تلاوت رکوع میں کی جا کر، اور فی السجود یا سجدے میں، اب التشہد یا تشہد میں، یجب تو اس پر سجدہ سا واجب ہے۔ آگے جو وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَرَّتَيْنِ اور اگر آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ دو بار پڑھ لی، وَدَمَّ فِيهَا سُورَةً إِلَى الْفَاتِحَةِ اور فاتحہ کی کوئی صورت بھی ملا لی، اور قرأ التشہد مرتين یا تشہد کو دو مرتبہ پڑھ لیا، فی القاعدۃ الأخیرۃ آخری قاعدہ میں، اور تشہد قائما یا کھڑے ہو کر تشہد پڑھا، اور راکعا یا رکوع کی حالت میں تشہد پڑھنا شروع کر دیا، اور ساجدا یا سجدہ کی حالت میں، لا ساو علیہ تو اس پر سجدہ واجب نہیں، کذل مختار اور یہی مختار ہے، ذکر فی الاجناس کتاب اجناس میں اسی طرح اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ آگے کہا وَلَوْ زَادَ فِي التَّشَهُّدِ اور اگر زیادہ کیا تشہد میں، فی القعدۃ الاولیٰ پہلے قعدہ میں، بیان قال اللہم صلی علی محمد یعنی عبدہ و رسولہ پہ اٹھنا تھا لیکن اس نے آگے پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یجب بالاتفاق تو پھر بالاتفاق اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ وروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان زاد حرفا یجب، امام ابو حنیفہ سے یہ روایت کی گئی کہ اگر ایک حرف بھی زیادہ پڑھا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے عبد الرسول کے بعد۔ وروی عنہ اور انہی سے مروی ہے کہ ان قال اللہم صلی علی محمد لا یجب ما لم یقل وعلی آل محمد اور اگر کہا اللہم صلی علی محمد تو لا یجب واجب نہیں ہے، ما لم یقل وعلی آل محمد جب تک کہ آل محمد نے کہا۔ وَإِن سَكَتَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ اور اگر چپ ہو گیا آخری دو رکعتوں میں متعمداً جان بوجھ کر، فقط عصا یعنی قرات نے کی اور خاموشی کھڑا رہا تو اس نے بہت برا کیا۔ وَإِن سَكَتَ سَاهِيًا اور اگر بھول گیا کہ بھئی آخری دو رکعتوں میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بس ویسے کھڑا کر خاموش کھڑا رہا اور پھر رکوع کر دیا، یجب السہو تو پھر سجدہ سہو اس پر واجب ہے۔ وَإِن تَذَكَّرَ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ اور یاد کیا قنوت کو رکوع کے بعد، تو کہ وہ قنوت میں نے پڑھا نہیں، میں لم یعد تو پھر نہ لوٹے، وعلیہ سجدۃ السہو تو اس پر سجدہ سہو ہے، یعنی دعا قنوت کے رہ جانے پر بھی سجدہ سہو ہے۔ وَإِن تَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ اور اگر یاد کیا اس کو رکوع میں، ففی روایتان تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ وقال الناطفی علامہ ناطفی نے فرمایا عاد اوپر لوٹ جائے، وَإِن لم يعد اگر نہیں لوٹا فعلیہ ان یسجد للسہو تو پھر اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، اور یہی طریقہ ہے۔ وَإِن سَلَّمَ عَلَى رَأْسِ الرَّكَعَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ اور اگر سلام پھیرا دو رکعتوں کے بعد ظہر میں، عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ أَتَمَّهَا اس گمان پر کہ اس نے اس کو پورا کر لیا ہے، ثم تذکر پھر یاد آیا أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّهَا پھر اس کو یاد آیا کہ نہیں اس نے تو مکمل نہیں کیا، وَإِنَّمَا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ تو پھر پڑھی دو رکعتیں تو پھر پڑھے دو رکعتیں فقط، یتمھا اسے مکمل کر لے، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے۔ وَإِن سَلَّمَ عَلَى رَأْسِ الرَّكَعَتَيْنِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا جُمْعَةٌ او فجر استانف اگر سلام پھیرا دو رکعتوں کے بعد اس گمان پر کہ یہ تو جمعہ کی نماز تھی، یا اس گمان پر کہ یہ تو فجر کی نماز تھی، تو یستانف پھر نئے طریقے نئے سرے سے پڑھے۔ وَإِن سَہَا یہاں سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا۔ وَإِن سَہَا عَنِ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ اور اگر قعدہ اخیرہ بھول کر کھڑا ہو گیا پانچویں کے لیے، یعود القعدۃ تو قعدہ کی طرف لوٹ آئے، ما لم یسجد للخامسۃ جب تک کہ پانچویں کا سجدہ نہ کیا ہو تو، ویسجد للسہو اور پھر سجدہ سہو کرے، وَإِن قَیَّدَ الخامسۃ بسجدۃ اور اگر پانچویں کو بھی کا سجدہ کر لیا تھا، بطل فرضہ تو اس کا فرض باطل ہو گیا، وتحولت صلاتہ تو پھر اس کی نماز جو ہے نفلا ہاں تو اس کی نماز پر نفل بن گئی، وعلیہ ان یضم علیہا رکعۃ سادسۃ پھر چھٹی رکعت ساتھ ملا لے، ویسجد للسہو اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ وَإِن كَانَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ اور اگر وہ چوتھی میں بیٹھا، ثم قام قبل ان یسلم یعود ما لم یسجد ویسلم ویسجد للسہو پھر کھڑا ہوا سلام سے پہلے تو لوٹ آئے جب تک کہ سجدہ نہ کیا ہو اور سلام کر کے پھر سجدہ سہو کرے۔ وَإِن سَجَدَ لِلْخَامِسِ اور اگر پانچویں کا سجدہ کیا، کان فرضہ تاماً اس کا فرض تو تام ہو گیا تھا، وَيَكُونُ رَكَعَتَانِ نَافِلَةً اور یہ جو دو رکعتیں ہیں پھر یہ نفل ہوں گی اس کے لیے، لہو وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اور سجدہ سہو کرے گا۔ یہاں تک یہ امور تھے۔ اب امام اور مقتدی کا بھولنا
تو اس میں کیا کیا امور ہوں گے. تو فرمایا وَسَهْوُ الْإِمَامِ يُوجِبُ سَجْدَةَ السَّهْوِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَوْمِ، امام کی بھول واجب کرتی ہے اس پر سجدہ سہو اور قوم پر بھی، یعنی لوگوں پر بھی جو پیچھے اس کے مقتدی ہے، ساری قوم پر بھی اس کا. حالانکہ قوم بھولی نہیں، لیکن قوم چونکہ اس کی اقتداء میں ہے، جو بھولا ہے تو گویا یہ بھی بھولے ہوئے. وَسَهْوُ الْمُؤْتَمِّ، مؤتم کا مطلب کیا ہے؟ مقتدی. وَسَهْوُ الْمُؤْتَمِّ لَا يُوجِبُ عَلَى الْإِمَامِ، اور مقتدی کا بھولنا واجب نہیں کرتا امام پر، ولا علیہ، اور نہ ہی اس پر. مقتدی کوئی بھول گیا ہے تو اب اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے، نہ امام پر ہے. اس کا اپنی وہ ایسے نہیں کہہ سکتا کہ امام صاحب میں بھول گیا تھا تو پھر سجدہ صاحب آپ کریں، یا اس طرح کوئی اشارہ کرے، یا بعد میں خود اپنے سجدہ صاحب نکلتا رہے. نہیں، اس پر نہیں ہے. وَإِنْ صَحَا، آگے کیا ہے آپ کی کتاب میں؟ وَإِنْ صَحَا ہے نا. وَإِنْ صَحَا عَنِ السَّلَامِ، اور اگر بھول گیا سلام سے، یعنی سلام کرنا بھول گیا، یعنی اطال القعدۃ، قعدہ اخیرہ کو لمبا کر دیا، علی ظن، اس گمان پر، انہ خرج من الصلاۃ، کہ وہ نکل چکا ہے نماز سے. ثم علم، پھر اس کو معلوم ہوا، انہ لم یخرج، کہ وہ تو ابھی نماز سے نہیں نکلا. فسلم، اور سلام کرے، یسجد للسہو، اور پھر سجدہ سہو کرے. وَإِنْ سَلَّمَ من علیہ یرید بہ قطع الصلاۃ، ہاں، اور اگر سلام پھیر دیا نماز سے باہر ہونے کے ارادے سے، ہاں، یرید بھی قطع الصلاۃ، نماز کو توڑنا، یعنی لا یرید بھی، یعنی سجدہ سہو کا ارادہ نہ ہو، سجدہ سہو، یعنی لا یرید بھی سجدہ السہو، اس سے اس کا سجدہ سہو کا ارادہ نہ ہو. ثم بدا لہ ان علیہ السہو، پھر اس پر یہ بدا غلط ہے، یہاں بدا ہونا چاہیے، یعنی صرف الف کے ساتھ ہونا چاہیے، حمزہ کے ساتھ غلط ہے. بدا یبدو کا مطلب ہے ظاہر ہونا. ثم بدا لہ، پھر اس پر ظاہر ہوا، ان علیہ، کہ اس پر السہو، اس پر تو سجدہ سہو ہے. فلہ ان یسجد ما لم یتکلم ولم یستدبر القبلۃ، تو جب تک اس نے بات نہیں کی ہو اور قبلہ سے اپنا سینہ نہ پھیرا ہو تو پھر وہ سجدہ سہو کرے گا. ومن شک فی القیام، اور جس کو شک ہوا قیام میں، انہ، یہ کہ اس نے حل کبرا، انہ، کہ اس نے حل کبرا للافتتاح، کیا اس نے تکبیر تحریمہ کہی تھی، تکبیر افتتاح کہی ہے، ام لا، یا نہیں کہی. فتفکرا، تو پھر اس نے تفکر کیا، سوچا. وطال تفکرہ، تو لمبا ہو گیا اس کا تفکر، اس کی سوچ دراز ہو گئی. ثم علم، پھر اسے معلوم ہوا، انہ کبرا، اس نے تو تکبیر کہی تھی. فعلیہ السہو، تو اس پر سجدہ سہو ہے. والاصل فی التفکر، اور اصل تفکر میں یہ ہے، یعنی قاعدہ تفکر میں یہ ہے، ان منعہ عن اداء رکن او واجب یلزم السہو، یہ کہ اگر اسے روک دے ادائے رکن سے یا کسی واجب کے ادا کرنے سے، یلزم السہو، تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم ہے. وقال بعض المشائخ، اور بعض مشائخ نے فرمایا، ان منعوا عن القراءۃ او التسبیح یجب السہو، اگر روکے اس کو قراءت سے یا تسبیح سے تو واجب ہے اس پر سجدہ سہو. والا فلا، وگرنہ نہیں. وان سلم المسبوق مع الامام، اور اگر مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، لا سہو علیہ، تو اس پر سجدہ سہو نہیں. وان سلم بعدہ، اور اگر اس کے بعد سلام پھیرا، یجب علیہ السہو، تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہے. والملتقط، اور ملتقط میں ہے، المسبوق اذا سلم مع الامام وکبر ایام التشریق مع امام فعلیہ السہو، جب امام کے ساتھ مسبوق سلام پھیر دے اور تکبیر تشریق امام کے ساتھ بولا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے. المسبوق یتابع امامہ فی سجود السہو، مسبوق اپنے امام کی مطابقت کرے گا سجدہ سہو میں. وان قام قبل سلام الامام، اور امام کے سلام سے پہلے کھڑا ہو گیا، وقرأ، اور قرات کی، ورقع، اور رکوع کیا، ولم یسجد، لیکن سجدہ نہیں کیا، حتی یسجد الامام، یہاں تک کہ امام پھر سجدہ کرنے لگا، للسہو، سہو کرنے لگا امام، یعنی کہ یتابع، تو وہ پھر اس کی مطابقت کرے گا. ویرتفد قیامہ ورکوعہ، اور اس کا قیام اور رکوع جو ہے وہ یرتفد بیکار جانا، بیکار جائے گا. وان لم یتابع الامام، اور اگر اس نے امام کی پیروی نہ کی، یسجد للسہو، تو سجدہ سہو کرے گا، اذا فرغ، جب فارغ ہو. وان سہا فیما یقضی یسجد للسہو ایضا، اور اگر بھول جائے اس میں جو امام کے بعد قضا کرنا ہے، نہیں سجدہ سہو کرے گا، یعنی پھر بھی سجدہ سہو کرے گا. ولا ينبغي للمسبوق ان يقوم الى قضاء ما سبق به قبل سلام الامام،
اور مناسب نہیں ہے مسبوق کے لیے کہ وہ کھڑے ہو قضا کے لیے امام کے سلام سے پہلے. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ، اور امام کے فارغ ہونے سے پہلے اگر کھڑا ہو گیا من التشہد سے پہلے، فالمسألة على وجوہ، تو پھر اس مسئلہ کی چند قسمیں ہیں. اما ان یکون مسبوقا برکعت او برکعتین، یا تو وہ مسبوق ہوگا ایک رکعت میں ہوگا یا دو رکعت میں ہوگا، او بثلاث رکعات یا تین رکعتوں میں ہوگا. فإن كان مسبوقا برکعت، تو اگر وہ مسبوق ہے ایک رکعت کا، فإن وقع من قراءته بعد فراغ الامام من التشہد مقدار ما يجوز بصلاۃ جاز صلاته، تو اگر اس کی قرات ہوئی امام کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے اتنی مقدار میں جس کے ساتھ نماز جائز ہوتی ہے، تو پھر تو اس کی نماز ہو گئی جائز. لو مدى على ذلك، اگر وہ اسی پر ہی جاری رہے گزرے. وَإِلَّا، اور اگر یہ صورت نہیں ہے، فسد صلاته، تو پھر فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. لأن قيامه وقراءته لم يقع معتبرین، کیونکہ اس کا قیام اور قیاس یہ دونوں معتبر نہیں ہے، ان کا اعتبار نہیں ہے. وَقَذَا لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا بِرَكَعَتَيْن، اور اگر وہ مسبوق تھا دو رکعتوں کا، یعنی دو رکعتوں میں وہ مسبوق تھا. وَذَكَرَ فِي الْخَاقَانِيَّةِ، اسی طرح اگر دو رکعتوں میں تھا تو یہی ہوگا. وذکر فی الخاقانیہ، اور خاقانیہ میں یہ ذکر ہے، مذکور ہے، رجل صلی، کہ ایک آدمی نے نماز ادا کی، ولم یدرے، اور یہ نہیں جان پایا، ولم یدرے، درا یدری سے ہے نا تو لم آیا تو پھر یا حرف علت غائب ہو گیا تو پیچھے رہ گیا ولم یدرے. ولم یدرے فی الجہد، تو اس نے نہیں جانا اصلاسن صلی مربان، کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار. قال ان کان ذالک اول ما صحا استقبل الصلاۃ، یعنی اول ما صحا فی عمرہ وعلی اکثر المشائخ، تو فرمایا کہ اگر وہ پہلی بار بھولا ہے تو پھر نماز استقبل الصلاۃ، یعنی اثر نو نماز ادا کرے گا، یعنی اول ما صحا فی عمرہ، یعنی اپنی عمر میں پہلی بار اپنی عمر میں ایسا ہوا. وعلی اکثر المشائخ، اور اسی پر اکثر مشائخ ہے. وَإِن لکی لفظ معنی یعنی ملاقات کرنا، ملنا. وَإِن لکی شکا، اور اگر شک اس کو لاحق ہو گیا، وَوَقَعَ لَهُ، اور واقع ہوا اس کو، غیر مرتن، یعنی کئی دفعہ، تحرّا فی، فَإِن وقع تحری علی انہ صلی رکعتن، تو پھر وہ تحری کرے. اور اگر اس کی تحری اس پر جم جائے کہ اس نے ایک ہی رکعت پڑھی ہے، ضم علیہا رکعۃ اخری، تو ملا لے ساتھ اس کی دوسری رکعت، ویسجد للسہو، اور سجدہ سہو کرے. وَإِن وقع تحریہ، اور اگر واقع ہوئی اس کی تحری علی انہ، اس پر کہ اس نے صلی رکعتین پڑھی ہیں دو رکعتیں، یقعد، پھر بیٹھے، ویشہد، اور تشہد، اور تشہد پڑھے، ویسلم، اور پھر سلام پھیرے گا، ویسجد للسہو، اور سجدہ سہو کرے گا. وَإِن لَمْ يَقَعْ تَحْرِّيٌّ عَلَى شَيْءٍ، اور اگر نہیں واقع ہوئی اس کی تحری کسی شے پر بھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پڑھی تھی کہ دو پڑھی تھی، تو یاخذ بالاقل، تو پھر کم از کم پر جو ہے نا اقل پر عمل ہوگا، یعنی کم از کم پر ہوگا، کم پر عمل ہوگا. وَإِن كَانَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، تو اگر وہ فجر کی نماز میں تھا، يَجْعَلُ كَأَنَّهُ صَلَّى رَكَعَةً، تو پھر وہ اس کو یہ کر لے کہ اس نے پڑھی ہے ایک رکعت. فَيَقْعُدُ، اور بیٹھے، لِاحْتِمَالٍ، اس احتمال کے ساتھ، اس شک کے ساتھ، أَنَّهُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، کہ اس نے پڑھی ہیں دو رکعتیں. وفی ذخیرت، اور ذخیرہ میں ہے، ولو شک فی ذوات الاربع، اگر شک کیا چار رکعتوں والی میں، انہا علی الاولی بالثانیۃ والثالثۃ، کہ یہ پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے، یقعد علی راس کل رکعت، تو وہ بیٹھے گا ہر رکعت کے سرے پر. وفی فتاوی الفضل، یہ بھی فضل بخاری امام بہت بڑے ہیں، جو ہے امام فضل بخاری، ان کے فتاوی ہیں، تو ان کے فتاوی میں ہے، فتاوی فضلی، امام فضلی کے فتاوی میں ہے، اذا دار بین الثانیۃ والثالثۃ لا یقعد وهو صحیح علیہ السہو الا فی المغرب والوتر. تو اس امام فضلی فرماتے ہیں کہ جب دائر ہو دو یا تین کے مابین تو پھر وہ نہیں بیٹھے گا، اور یہی صحیح ہے، اور پھر اس پر سجدہ سہو ہے، مگر مغرب اور وطر میں. وَإِن بَدَأَ بِالسُّورَةِ فِي الْأُولَى فَعَلَيْهِ السَّهْوُ، اور اگر شروع کی صورت پڑھنا پہلی میں تو اس پر سجدے سہو کے، فَعَلَيْهِ السَّهْوُ، تو اس پر سجدہ سہو ہے. وَإِن قَرَأَ حَرْفًا، وَإِن قَرَأَ حَرْفًا، اگرچہ یہ ان وصلیہ ہے، اگرچہ ایک ہی حرف پڑھا ہو، قَذَا فِي الْخَاقَانِیَّہ، اسی طرح خاقانیہ میں ہے. تو یہ یہاں تک کچھ احکام تھے.
اب یہ جو اصطلاح ہے وہ تو ہے سجدہ سہو، ٹھیک ہے، اصطلاح کیا ہے بولو؟ ہاں سجدہ سہو۔ تو اب سجدہ سہو جب ہم کہتے ہیں بھول کا سجدہ، تو اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ کیا ایک سجدہ کرنا ہے یا دو سجدے کرنے ہیں؟ تو سجدہ سہو جو ہے یہ جو عمل کا نام ہے سجدہ سہو، سجدہ سہو ایک عمل کا نام ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے ترک واجب کی وجہ سے یا نماز میں کسی اور خرابی کی وجہ سے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہو۔ 6 تو یہ باتیں ہیں نا، تو کچھ اور باتیں بھی پڑھ چکے ہو جن کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہے، سجدہ سہو جو ہے سجدتان، یہ دو سجدے ہیں۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ یہ جو عمل سجدہ سہو ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ وسجدۃ السہو سجدتان، اور سجدہ سہو کا جو عمل ہے یہ دو سجدے ہیں بعد السلام، سلام کے بعد۔ اتحیات مکمل کی، درود پڑھ لیا، دعا کر لی، اس کے بعد ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف پھیرا، وتشہد ویسلم، اور دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدہ سہو کرے گا۔ ویاتی بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کلتا القعدتین، دونوں، ہاں تو یہ سلام پھیرے گا دائیں طرف، پھر دو سجدے کرے گا، دو سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد آپ نے پڑھے گا، پھر ساری پڑھ کے پھر سلام پھیرے گا، درود پڑھے گا، دونوں قعدوں میں ایسا کر، دو قعدے ہو گئے نا۔ اس کے لیے اب آخری قعدہ بھی دو قعدے بن گئے، عبد الرسول تک ایک قعدہ بنا، اس نے سلام پھیرا، دو سجدے کیے، پھر شروع ہو گیا یا تحیات للہ۔ اچھا جی، قولی بدنی مالی باتیں ساری۔ اس کے بعد جی والعدیت الماسورہ، اور جو حدیث میں وارد دعائیں ہیں، جیسے یا قرآن کی ہم رب جانلی پڑھتے ہیں، یہ ساری پڑھی جائیں گی۔ فی قعدۃ السہو، یہ سہو کا قعدہ بن جائے گا۔ پہلا جو قعدہ نماز کا ہے، سلام پھیرنے کے بعد جب ہم نے سجدہ سہو کر لی تو اس کے بعد جو آخری کر رہا ہے وہ قعدہ سہو بن گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا بالعدیت فیہما، دعائے معصورہ دونوں قعدوں میں پڑھے، ہاں یعنی کہ جتنی بھی دعائیں ہیں۔ اب دیکھو اس میں مسبوق کے لیے جائز نہیں کہ امام کے سلام سے پہلے قضا کے لیے کھڑا ہو، بلکہ مکروہ تحریمی ہے، ہاں ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب دیکھو کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نہیں جان پایا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، تو اگر زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا اور بھولا ہے تو پھر سے نماز پڑھے، اور اگر بار بار شک واقع ہوتا ہے تو پھر وہ غور کرے کہ اس نے کتنی پڑھی ہے، مثلا 1 رکعت پڑھی تو ایک اور ملا لے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر تحریک کسی پر نہ ہو تو جو کم ہے وہ لے، اور اگر نماز فجر میں ہے تو گویا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے تو بیٹھ جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ پڑھی ہو، تو اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور آخری جو ہم نے کیا ہے کہ تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجود قومہ اور جلسہ ٹھہر کر کرنا بھول گیا ہو تو تب بھی سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ یہ تعدیل ارکان ہم اوپر پڑھائے ہیں، جو 8 فرض ہم نے پڑھے ہیں تو ان میں 8واں تعدیل ارکان تھا، تو اس لیے اس وقت بھی کرے۔ تو یہ ہو گیا جی سجدہ سہو کے۔ اب ہم ننتقلو، کتاب کیا ختم ہوئی، مارکیٹ بھی ختم ہونی شروع۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جان بھی تبھی چھوٹے گی۔ فصل فی زلت القاری، قاری ہو گیا جی قرات کرنے والا، اور یہاں قاری مراد کون ہے؟ زلت کہتے ہیں آپ چل رہے ہو، صاحب امام صاحب آپ ایسے چل رہے ہو، ایسے چل رہے ہو اور بارش ہوئی یا کوئی پانی آیا تو کیچڑ بنا ہوا تھا، تو ایسے آپ کا پاؤں پھسل گیا۔ کبھی پھسلا بولو؟ پھسلا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس پھسلن کو زلتن کیا کہتے ہیں؟ الزاج واللام والتا۔ تو فارسی میں کہتے ہیں لغزش، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ لغزیدن سے لغزش، یہ حاصل مصدر ہے لغزش۔ تو اب کیا ہوا جی؟ قاری کون ہوتا ہے جو نماز میں قرات کر رہا ہے؟ قاری کی لغزش۔ اب دیکھو لغزش اور پھسلن کو عربی میں کہتے ہیں ذلتن، اور ذلتن کا معنی یہ ہے پھسلنا، تو قاری تو ایسے نہیں پھسلتا، تو پھر
تو قاری کا پھسلنا کیا ہوگا؟ قاری کی لغزش کیا ہوگی کہ اس کی زبان کوئی دانتوں کے ساتھ لگی، کوئی ہونٹوں کے ساتھ کوئی عجیب طریقے سے ایسی اس کی پھسلن ہوئی کہ لفظ جیسے نکالنا تھا اس نے کچھ اور نکال دیا. تو یہ ہے قاری کی لغزش. ٹھیک ہے. قاری کی لغزش کیا ہے کہ قرآن کے قرات میں قرآن کے الفاظ جو تھے وہ کچھ اور ادا کرنے لگا تھا، کچھ اور ہو گیا، جیسے کہ یہاں مثالیں آئیں گی. تو فرماتے ہیں فصل فی ذلت القاری، یہاں بھی حاضر چھپا ہوا ہے، ھذا فصل فی ذلت القاری، یہ فصل ہے قاری کی لغزش کے بیان میں. کس کے؟ ذلت القاری فی القراءۃ، قراءت میں جو قاری کی ذلت ہے، پھسلن ہے وہ. اب اس میں قاعدہ کیا ہے؟ الاصل فیہ انہ، قاعدہ اس میں یہ ہے کہ انہ ان لم یکن مثلہ فی القرآن، کہ اگر اس کی مثال قرآن میں نہ ہو، والمعنی بعید، اور معنی بالکل دور کا ہو، یتغیر بھی، جس سے بالکل تبدیلی ہو جاتی ہو. تبدیلی بھی کیسی؟ یتغیر بھی تغیرا فاحشا، تغیر فاحش ہو، یعنی بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی ہو. تفسد صلاتہ، تو فاسد ہو جائے گی اس کی نماز. کما اذا قرأ ھذا الغبار مکان قولی ھذا الغراب. تو اب یہ پہلا جو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ تبدیلی ہو گئی، حرف میں تبدیلی ہو گئی، زبان پھسل گئی، حرف میں تبدیلی ہو گئی. دیکھنا یہ ہوگا کہ جب تبدیلی کے بعد جو حرف سامنے آیا ہے، اس طرح کا حرف کوئی قرآن پاک میں ہے، کوئی لفظ قرآن پاک میں ہے، لفظ اس کے بعد تبدیلی ہو گئی اصل لفظ میں. دیکھنا یہ ایک تبدیلی کے بعد جو لفظ ہے جو اس نے پڑھا، اس طرح کا کوئی لفظ قرآن پاک میں ہے، اس کا مثل. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا مثل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ اس تبدیل جو لفظ تبدیل ہو کے بنا ہے اس کی مثل قرآن پاک میں بھی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ معنی میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے معنی ہو اس لفظ کا کہ رحم کرو، اور تبدیلی اتنی آ گئی ہے کہ اب اس کا معنی ہو گیا ہے کہ قہر کرو، ظلم کرو، بالکل الٹا ہو گیا. تغیر فاحش ہو جائے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. اس کی مثال انہوں نے کیا دی ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ہے ادھر سورہ مائدہ میں ھذا الغراب، الغین والراء والالف والباء، تو اس کی زبان پھسلی تو اس نے کہا غبار، اس نے غراب کی جگہ کیا کہہ دیا؟ غبار کہہ دیا. کما اذا قرأ ھذا الغبار مکان قوله ھذا الغراب، اللہ کے فرمان کی جگہ ھذا الغراب، اللہ کے فرمان ھذا الغراب کی جگہ اس نے پڑھ دیا ھذا الغبار. وکذا، اور اسی طرح اذا لم یکن مثلہ فی القرآن، کہ جب نہ ہو اس کی مثال قرآن میں، ولا معنی لہ، اور اس کا کوئی معنی بھی نہ بنتا ہو. کما اذا قرأ یوم تبلی السرائیل مکان سرائر، یہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا؟ سرائر لکھا ہوا، مکان السرائر. یہاں دونوں جگہ اسرائیل لکھا ہوا ہے، اس نسخہ میں غلط ہے. میں نے جو نسخہ ترتیب دیا انشاءاللہ آپ وہ اس کی ایک ویڈیو بھی بنا دیں گے. تو قرآن پاک میں یوم تبلی السرائر تھا نا، سرائر، تو اس نے سرائر کی جگہ پڑھ دیا جی سرائیل. وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ وَالْمَانَى بَعِيدٌ، اب جو لفظش کے بعد لفظ بنا ہے اس طرح کا لفظ قرآن میں تو ہو لیکن معنی بہت بعید ہو، معنی میں دوری ہو. وَلَمْ يَكُنْ مُتَغَيِّرًا فَاحِشًا، اور تغیر فاحش نہ ہو، تفسد ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی. وَهُوَ الْأَحْوَطُ، اور یہی زیادہ احتیاط والی بات ہے کیونکہ معنی دور ہے نا. وقال بعض المشائخ، اور بعض مشائخ نے فرمایا لا تفسد، فاسد نہیں ہوگی نماز، لعموم البلوا، عموم بلوا کی وجہ سے، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ لفظوں کو تبدیل ان کی لفظ ہو جاتی ہے، تو وہ لفظ جو قرآن پاک میں ہوتا ہے ٹھیک ہے معنی کے اعتبار سے دوری ہے، لیکن پہلا جو قول ہے نا وہ یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے. ولا یقاس مسائل ذلت القاری بعدها علی البات، ہاں یہاں اب ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ ذلت القاری کے جو مسائل ہیں وہ بعض مسائل کو بعض مسائل کے اوپر قیاس کر کے آپ نہیں قیاس کر سکتے. الا بعلم کامل فی اللغت، مگر لغت میں کامل علم کے بعد، ڈکشنری کا
اور لغت کا اور ڈکشنری کا، لفظوں کا، لفظالی کا، اکھروں کا، ان سب کا آپ کو صحیح پتہ ہوگا، ایک ایک لفظ کے معنی میں آپ کو مہارت حاصل ہوگی لغت میں، تب آپ ذلت القاری کے جو مسائل ہیں ان کو ایک دوسرے پر قیاس کر کے تو ویسے اپنی اٹکل پچو سے جو ہے نا نہیں نکالنے، یہ ضابطہ بتا دیا۔ آگے جی وَإِن بَدَّلَ حَرْفًا مَكَانَ حَرْفٍ، اور اگر بدل دیا ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ، فَالْأَصْلُ فِيهِ، تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ إِن كَانَ بَيْنَهُمَا قُرْبُ الْمَخْرَجِ، اگر تم دونوں کے درمیان مخرج کا قرب ہے کہ دونوں کا مخرج قریب قریب ہے یا ایک جیسا ہے، أَوْ كَانَ مِن مَخْرَجٍ وَاحِدٍ، یا ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں، لا تفسد، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہاں تجوید کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کما اذا قرأ فلا تقہر، دیکھو اب قرآن مجید میں کیا ہے سورہ والضحیٰ میں، وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آگے أَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو وہ تقہر ہے صرف یہ التاء والقاف، التاء والقاف، اور اس نے کیسے پڑھا تقہر بالکاف، ٹھیک ہے، اس نے کش والے کاف کے ساتھ پڑھ دیا، فلا تقہر بالکاف مکانہ تقہر۔ واما، یہ تو ایک مثال ہو گئی، واما اذا قرأ مکان الظال، الواو، زال کی جگہ وا پڑھ دیا جس کو ہم زوئے کہتے ہیں۔ آگے اگلے الفاظ دیکھیں، آپ انگلی لگائیں، کتاب پر انگلی لگائیں، جیسے جیسے کتاب خاتمے کی طرف آ رہی ہے میری باڈی بھی درد کر رہی ہے اور تھکاوٹ زیادہ کچھ محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں تو ایک سرخوشی ہونی چاہیے تھی۔ اچھا آگے پڑھو میرے پیچھے پیچھے، او مکان الضاد ضا، پڑھو ضاد اللہ، ہاں، او مکان الضاد اللہ، یا پڑھا ضاد کی جگہ ضا یعنی زوئے، جیسے یہ پڑھتے ہیں خبیث، یہ اب میں ذرا کیمرہ کی طرف دیکھتا ہوں، یہ وہابی جو اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں، غیر مقلدین، یہ سعودی عرب والے، بعض سعودی عرب والے، سارے نہیں، سرخ رومال پہننے والے یہ سعودی، اور اس کے بعد جناب یہ دیوبندی، یہ جتنے بھی ہیں اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے دیوبندی، پاکستانی دیوبندی، اور اصل میں دیوبندی تو ادھر کے ہیں ہندوستانی، لیکن پاکستانی بھی ان کو ماننے والے دیوبندی، جماعت اسلامی والے، شیعہ، اور بہت سے اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے بھی، کچھ بہت سے تو نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ سارے ضاد کی جگہ زوئے پڑھتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ کی جگہ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں۔ یہ دراصل ان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ ضاد کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ اہل عرب کو اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل میں کسی بھی عربی قاری کو آپ سن لیں، عربی قاری کو جو اصل عربی ہے اور قاری ہے، وہ ضاد پڑھے گا، صحیح مخرج سے اس کو نکالے گا، اور اس کا مخرج کیا ہے اور اس کے اندر صفات کون سی ہیں، اور ضاد کی اور زوئے کی صفات میں کتنا فرق ہے، ضاد کی اور زال کی صفات میں کتنا فرق ہے، ضاد کی اور زا جسے زے ہم کہتے ہیں اس کی صفات میں کتنا فرق ہے، یہ ساری باتیں خلاصۃ التجوید میں ہمارے چچا صاحب حضرت ابو الفیض نے بھی بیان کر دی ہیں اور باقی قاریوں نے بھی بیان کر دی ہیں۔ خود جو ہے اشرف علی تھانوی کی کتاب جمال القرآن تجوید کی ہے، اس میں بھی دیکھ لو، تو نقشہ حضرت ابو الفیض نے تو پورا نقشہ بنا کے دے دیا ہے صفات کا، اور تو یہ جو ہے یہ غلط کرتے ہیں۔ تو یہ ضاد کو ہمیشہ کوئی زوئے کی آواز میں پڑھتا ہے، کوئی زال کی آواز میں پڑھتا ہے، وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ زوئے کی شکل میں پڑھتے ہیں، کچھ وَلَضَّالِّينَ زا کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ یہ ضاد کا حرف جو ہے اس کو ادا نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اب حضرت امام سدید الدین کیا فرماتے ہیں کہ اگر پڑھا زال کی جگہ زا یعنی زوئے، یا ضاد کی جگہ زا یعنی زوئے، او علی القلب، یا زوئے کی جگہ ضاد کو پڑھ لیا یا زا کی جگہ زال پڑھ لیا، فتفسد صلاته، تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی، وعلیہ اکثر الائمہ، اور اسی پر ہیں اکثر ائمہ، اکثر امام جو ہیں اسی پر ہیں۔ تو دیکھو اب یہ کتنی ان کی، اسی لیے ان کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوتی کہ یہ فساد کرتے ہیں نماز میں ضاد پڑھ کے۔
زوئے کی شکل میں، ضاد کو زوئے اور زال کی صورت میں یہ پڑھتے ہیں. وروی عن محمد ابن سلمہ رحمہ اللہ، اور امام محمد بن سلمہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہا لا تفسد، نماز فاسد نہیں ہوگی. انہوں نے ایک وجہ نکالی، کب فاسد نہیں ہوگی؟ لأن العجم لا یمیزون، کیونکہ یہ جو عجمی لوگ ہوتے ہیں یہ تمیز نہیں کر سکتے ضاد میں اور ضا میں اور زال میں اور زا میں. ٹھیک ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ایک امام ہے اور 5 وقتی امام ہے، کل وقتی امام ہے، جز وقتی امام بھی ہو تب بھی، لیکن کل وقتی امام ہے، تو وہ تو تجوید کا سیکھنا اور ضروری ہوتا ہے نا، تجوید کا سیکھنا فرض ہے پھر اس پر. تو وہ کیسے تمیز نہیں کر پائے گا؟ یہ تو کوئی عام ہے کہ کوئی جز وقتی ہے، کوئی 1-2 وقت کے لیے امام بنا، تو وہ اگر تمیز نہیں کر سکا تو عجمی بھی ہے. عجمی تو ہم سب ہیں لیکن سیکھنا پڑتا ہے. تو پھر اس صورت میں وقان القاضی الامام الشہید المحسن، یہی ہے نا آگے، یہی ہے ہاں. امام قاضی شہید محسن فرماتے ہیں، یقول فرماتے ہیں، الاحسن فی ان یقول ان جرى على لسانه ولم يكن یمیز، ایسی ہے یا ولم یکن تمییزن ہونا چاہیے؟ تمییزن ہے، کیا ہے؟ ولم یکن ممیزن، ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ولم یکن ممیزن فی زعمه انه ادى الکلمۃ على وجهها لا تفسد. یہ فرماتے ہیں کہ احسن بات اس میں یہ ہے کہ اگر اس کی زبان پر وہ جاری ہوا اور اس میں تمیز نہ ہوئی، ممتاز نہ ہوا، جدا نہ ہوا، صحیح طریقے سے ادا نہ ہوا اپنے مخرج اور صفات کے اعتبار سے، اور اس کے گمان میں یہ ہو کہ اس نے تو ادا ٹھیک کیا ہے، علی وجہ، اس کو جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا اسی طرح کیا ہے، لیکن وہ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں نے تو ٹھیک طریقے سے ادا کر لیا ہے، تو پھر تو لا تفسد، نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایسے نہیں کہا رہا. وقذار ہوئی محمد بن مقاتل، اور اسی طرح محمد بن مقاتل و شیخ الامام اسماعیل الزاہد، اور شیخ امام اسماعیل زاہد سے مروی ہے. یہ سب قرات کے بڑے بڑے امام ہیں، بہت بڑے یہ علامے ہیں قرات کے حوالے سے. وذکر ذخیرہ، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے ٹھیک ادا کیا ہے، سننے والوں کو معلوم ہوا کہ نہیں آپ نے اپنی طرف سے دعا دی ہے لیکن ہمیں وہ ذوق محسوس ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن جو سب سے احتیاط کا قول ہے وہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. وذکر فی الذخیرۃ، اور ذخیرہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ اذا لم یکن بین الحرفین اتحاد فی المخرج ولا قربہ الا ان فیہ بلوى عامہ نحو ان یاتی بالضال مکان الضاد او یاتی بالزاء الماض مکان الزال او الزاء مکان الضاد لا تفسد عند بعض المشائخ. پھر مسئلہ حل کر دیا. ذخیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب 2 حرفوں میں مخرج کا اتحاد نہ ہو، کیا مطلب کہ دونوں حرفوں کا مخرج ایک نہ ہو، یہ جو 17 مخرج ہے نا، 17 مخرج، ان کو ذرا یاد کر لو، اصول مخارج اور مخارج. تو اگر اتحاد نہ ہو اور نہ ہی قربت ہو، یعنی قریب المخرج بھی نہ ہو، مگر اس میں عموم بلوہ، بلوہ عامہ یعنی عموم بلوہ، یہاں عموم بلوہ کی جگہ بلوہ عامہ کا لفظ استعمال ہوا، تو دونوں ایک جیسے ہیں، بلوہ عامہ ہے یا عموم بلوہ ہے. اب عموم بلوہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جیسے یہ کہ آئے زال کی جگہ ضاد، ہاں یعنی ضاد کی جگہ زال تھا، ضاد تو اس کی جگہ زال پڑھ لینا، ولا الضالین پڑھنا، استغفر اللہ. او یاتی بالزاء الماض مکان الزال، یا جہاں زال تھا مثلا ذکر اللہ تو وہاں پڑھتا ہے ذکر اللہ، ایسے کر کے پڑھتا ہے، زا پڑھ دیتا ہے. اب الزاء مکان الضاد، پھر وہ بات آ گئی، یا زوئے پڑھ دیتا ہے دعاد کی جگہ، ولا الضالین پڑھ لیتا ہے. لا تفسد عند بعض المشائخ، تو بعض مشائخ کے نزدیک یہ فاسد نہیں ہوگی کہ اس میں عموم بلوہ ہے اور لوگ ان کے مخارج کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی ضد پہ آ جائے کہ نہیں نہیں یہ تو میں دیوبندی ہوں، میں تو دیوبندی کی طرح زوئے کی آواز سے پڑھوں گا، وہ بات اور ہے، کیونکہ یہ تو جو لکھ رہے ہیں اس وقت تو یہ دیوبندی تھے نہیں،
کہ ہاں تو اس طرف تو وہ نہیں ہو جائے گی نا. تو یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے ادا صحیح نہیں ہو رہا. لیکن آج کل تو جو بندی ہیں اور وابی بھی ہیں اور جو شیعہ بھی ہیں اور ضدی بھی ہیں اور وہ اس کو اسی زوئے کی آواز میں پڑھتے ہیں. تو وہ ایک حرف کو تو اچھا انہیں کے اگر یہ اس میں تو یہ ایسے نہیں کرتے، لیکن اگر ان کی اپنی زبان کے کسی حرف کو کوئی تبدیل بندہ کر دے تو وہ انہیں بڑا عجیب سا لگے گا. مثلا ان کی اپنی زبان جو ہے نا کہ اگر کسی کو کہنا ہو کہ چپ کرو بس، تو ان کے سامنے اگر کہو بش تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. سین کی جگہ شین ان کو پسند نہیں ہے. پھر اپنی زبان میں اگر بس کی جگہ بش کہو، ایک دفعہ کوئی شاید سن لیں، دو ہر دفعہ کہو بش بش تو کیا بش بش لگا رکھی ہے. شین کی وجہ سے ہمارے کان جو ہے نا وہ ان کو عجیب ہو رہا ہے. بس کہو سین ہے ادھر، تو ادھر اپنی زبان میں اتنے ہیں یہ. یعنی اگر کوئی کہو کہ آپ کے ابو کہاں ہے تو اتنا اگر کہہ دو کہ آپ کے اتو کہاں ہے تو وہ اس کو یہ بے کی جگہ تے کو نہیں مانیں گے. تو ادھر پورا حرف تبدیل کر دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ارے بھی تمہارے باپ کی تو نہیں، یہ تو قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، اس کو کیوں تبدیل کرنے پہ لگی ہوئی ہو؟ یہ بڑے ہی آسانی سے یہ دعات کا مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ بس سمجھنا نہیں چاہتے. یہ آسانی کے لیے میں ویسے یہ جس نتیجے پہنچا ہوں کہ آسانی کے لیے بس یہ دعات کی جگہ ذات پڑھ لیتے ہیں. آگے جی آگے نئی بات. اما فی قطع الکلمۃ بان اراد ان یقول الحمد للہ فقال فانقطع ثم قال حمد للہ. تو یہ ہے کہ قطع کلمہ یعنی ایک کلمہ ہے تو اس کا ٹکڑے کر دینا. جیسے الحمدللہ تو ایک دفعہ کا الحمد للہ، ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کتا کتا کر دیا. کہنے لگا تھا الحمدللہ اور کہا اس طرح. فقد كان الامام شمس الائمہ الحلوانی الحلوائی یفسد بالفساد. تو شمس الائمہ یعنی تمام اماموں کے سورج، بڑے امام حلوائی یا حلوانی فرماتے ہیں نماز فاسد ہوگی مانا کے فساد سے. نماز فاسد ہوگی مانا کے فساد سے. ولیکن عامت المشایخ قالوا لا تفسد لعموم البلوى. اور بعض عام مشایخ کہتے ہیں کہ عموم بلوہ کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کہ بعض جو ہے وہ اس طرح جاہل جو ہے ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ اتنی کوئی زیادہ امامت کے مسائل نہیں پتہ ہوتے اور قرات کے، تو وہ اس طرح کر دیتے ہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے، تو ان کی نیت اس طرح کی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا وہی سمجھ ہوتے ہیں شاید میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. تو اس طرح کے عموم بلوہ کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی. واما الوقف فلا یوجب عیدا لعموم البلوى. اور جہاں تک وقف کا تعلق ہے تو اس سے نماز کا فساد بھی نہیں ہوتا لعموم البلوى، عموم بلوہ کی وجہ سے. عند عامت علماء ہمارے عام علماء کے نزدیک. دیکھو وقف کہاں کرنا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تو اس نے وقف کر دیا الحمدللہ رب، غلط وقف کیا نا. تو یہ عموم بلوہ میں اس کو عموم بلوہ آپ یوں سمجھیں پورا ایک کوٹھا ہے، اس کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے. اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی آ رہا ہے. لیکن ایک اگر کل وقتی امام ہے تو وہ سیکھے بھائی، قرات سیکھے. اور آج کل تو وہ زمانہ نہیں رہا. آج کل تو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اے آئی کے بعد اے جی آئی اور پتہ کیا کیا اے جی آئی بھی آنے والا ہے. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ 2027 تک تو بہت کچھ آ جائے گا. تو 26 سے شروع ہو گیا، 2 سال ہی 1.5 سال ہی باقی ہے یا 1 سال ہی باقی ہے. تو اس لیے اب تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ بھائی میں تو قاری واحد صاحب کو نہیں مانتا، میں تو قاری فلاں مصری کو مانتا ہوں، تو سن لو نیٹ پہ، اس کو سن لو، ٹھیک ہے. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. پہلے کیسٹیں ہم جمع کرتے تھے. وہ ایک افغانستان کے قاری تھے، مجھے ان کا نام بھولا، میں ان کی کیسٹیں سنتا رہتا تھا، بہت ہی خوبصورت پڑھتے تھے. ہمارے قاری غلام رسول مرحوم ہو گئے، تو ان کو سننا چاہیے. حضرت ابو الفیض کا خود ہمارے اپنے قاری صاحب کو، ان کا بھی پورا قرآن ریکارڈ انہوں نے کروایا تھا، لیکن وہ کیسٹیں جن کے پاس تھی وہ فوت ہو گئے اور کوئی پتہ نہیں کہاں ہے. اچھا جی آگے. وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاء تَفْسُدُ، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں فاسد ہو جائے گی. نہ وہ مثلا
ان يقرأ لا إله ووقف وابتدأ إلا وهو أو قرأ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ووقف وابتدأ وإياكم. ٹھیک ہے. تو مثلا ایک آیت پڑھی تو اس کے آخر ان کا حصہ سے پھر وقف کر کے پھر ابتدا پھر ادھر سے کی وإياكم آگے پھر ان اتقوا اللہ او قرأ ويخرجون الرسول ووقف وابتدأ وإياكم ان تؤمنوا بالله ربکم الی غیر ذالک. یہ اس طرح کی آیتوں کے وقف اور ابتدا. دیکھو وقف جہاں بندہ کرتا ہے نا پھر دوبارہ جب وہاں سے شروع کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں ابتدا. ایک جگہ آپ نے وقف کیا اور اس کے بعد اگلا حصہ آپ نے شروع کر دیا تو اسے کہتے ہیں ابتدا. یہ تجوید کے دونوں اصطلاحات ہیں. تو وقف پورا ایک علم ہے, علم الوقف اسے کہتے ہیں. تو ایک قاری کو 4 علم آنی چاہیے, ان میں سے ایک علم الوقف بھی ہے. تو اب اس میں کیا ہے, اس طرح اگر کیا یہ صورت ہو گئی وَلَوْ وَصَلَ حَرْفًا مِّنْ آخِرِ كَلِمَةٍ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى, یا پھر کسی حرف کو ملایا دوسرے کلمہ کے ساتھ اس کے آخری کلمہ سے. بِأَنْ قَرَأَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, کہ جب پڑھا اذا جاء نصر اللہ وما اشبہ ذالک, اور جو اس سے مشابہ ہو. لا تفسد علی قول العامۃ, تو عام علماء کے قول کے مطابق تو یہ نماز فاسد نہیں ہوگی. علی قول بعض المشایخ تفسد, لیکن بعض مشایخ کے قول پر نماز فاسد ہو جائے گی کہ یہ ادھر کدھر ملا رہا ہے, ادھر کا کلمہ ادھر ملا رہا ہے. وبعض المشایخ قالوا, اور بعض مشایخ نے فرمایا کہ ان علم, اگر اس کو یہ پتہ چلا ان القرآن کیف ہوا, کہ قرآن کیسے ہے, یعنی کوئی اس کو پتہ ہے کہ کیفا ہوا قرآن کیسے ہے, یعنی اس کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیسے ہے, اسے پتہ ہے کہ قرآن میں کیسے ہے. الا انه جرى على لسانه هذا, لیکن اس کی زبان پہ اس طرح جاری ہو گیا, لا تفسد, تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. یعنی اس سے پوچھنے کہا کہ یہ تو بھائی لفظ ایسے ہے, تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو نے کہا کہ وہ ایسی ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو قرآن میں ایسی ہے, لیکن میری زبان پہ اس طرح جب بھی پڑھتے تو ایسی ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر عذر ہو گیا, تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ فِي اعْتِقَادِهِ أَنَّ الْقُرْآنَ كَذَلِكَ, اور اگر اس کو عقیدہ ہو باقاعدہ کہ نہیں 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 جس طرح میں نے پڑھا اسی طرح ہی قرآن میں بھی اسی طرح ہی ہے, اس طرح کا عقیدہ کر لیتا ہے. اور اگر کوئی بتا بھی رہا ہے کہ نور خان صاحب اس طرح نہیں ہے, تو کہتا ہے میرا خان صاحب اسی طرح ہے, میں قرآن میں بھی اسی طرح ہی میں, تو پھر کیا ہو گیا, پھر تو اعتقاد آ گیا نا. اعتقاد کا مطلب ہے عقیدہ. عقیدہ اگر اس نے یہ بنا لیا کہ قرآن میں ایسے ہی ہے تفسد, تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وذکر فی الملتقط, اور ملتقط میں ہے لو قرأ الحمد للہ بالہائے, کہ اصل میں کیا تھا ہا کے ساتھ الحمد, ہاں دیکھو اوپر الحمد, الحمد یہ اس طرح تھا, تو اس نے کیا پڑھا الحمد ہا کے ساتھ, یہ تو یہ ہو گیا. او قرأ فسا صباح المنذرین, زال کے نیچے زیر پڑھ دی, بکسر الزال لا تفسد, تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. ولو قرأ الصغ, ہاں یعنی کہ ہکلا جو ہوتا ہے, تو ہکلاتے ہوئے, یعنی یہ جو ہکلانے والا ہے الصغ ہکلانے والا, اس نے اگر پڑھا ٹھیک ہو گیا. الصغ کچھ پتہ چل گیا ہے, لام کے بعد سا ہے, الصغ. اب مار کر لکھ بھی نہیں رہا, ہکلانے والا, ہاں ہکلانے والے نے پڑھا. تو لب مکان الرب, رب کی جگہ سے کیا پڑھ لیا لب, را کی جگہ لام پڑھ لیا, لا تفسد, تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو ہے ہی الصغ. کیا ہکلانے والا کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان میں کیا ہو لکنت. زیادہ تو آج کل لوگوں کے ذہن میں لکنت شروع ہو گئی ہے, تو یہاں زبان کی لکنت کی بات ہو رہی ہے. لوگ اب الٹا سوچنے میں الٹا شروع ہو گئے. بھیجا ہے لیکن فرائی ہے بالکل, اس میں کوئی کسی قسم کا مائنڈ نہیں ہے. السلغہ, ہاں سلغہ کا کیا معنی ہے؟ لکنت, ہکلاوٹ, ہکلا پن. چلو جی,
آگے فرمایا وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی ہے یا کچھ اور بھی اوپر ہے مثال؟ وَلَوْ قَرَأَ لَأَلْصَقُ اللَّبَّ مَكَانَ الرَّبِّ لَا تَفْسُدُ. اچھا، وعند ابی حنیفہ، اس میں وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ سے یہ مروی ہے، فی من قرأ، جس نے کرا، وَإِذِ ابْتَلَى ابراہیم ربہ، تو ہے قرآن میں کیسے ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَى ابراہیم ربہ، ہاں، جب آزمایا ابراہیم کو آپ کے رب نے، بضم المیم، تو اس نے کیا پڑھ دیا؟ وَإِذِ ابْتَلَى ابراہیم، آگے ربہ پڑھ لیا، تو ترجمہ جب آزمایا ابراہیم نے اپنے رب کو، ترجمہ الٹا ہو گیا، کیونکہ فاعل اب ابراہیم بن گیا، پہلے ابراہیم مفعول بھی تھا۔ وفتح البا، میم کے اوپر پیش پڑھ دی ابراہیم، اور ربہ کی جگہ پڑھ دیا ربہ، ایک مثال۔ او کرا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر واللہ الخالق البارئ المصور، تو اس نے کیا پڑھ دیا جی؟ خالق البارئ المصور، یعنی کہ اس نے زبر پڑھ دی۔ او کرا ہوا یطعم ولا یطعم، اس طرح پڑھ دیا، یعنی عین کے اوپر زبر پڑھ دی پہلی رکعت پہلی میں، اور دوسری میں یطعم کسرہ پڑھ دیا فی الثانیۃ، لا تفسدو، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَإِن، کیونکہ تھوڑی سی تبدیلی، وَإِن زاد حرفاً، اور اگر زیادہ کیا ایک حرف، فَإِن لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَعْنَى، اور تبدیل نہ ہوا معنی، ایک حرف سے زیادہ کر دیا اپنے پاس سے کسی قرآنی کلمہ میں، لیکن اس کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کقولہ تعالی، جیسے اللہ کا فرمان، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے آگے پڑھ دیا يُدْخِلْهُمْ نَارًا، يُدْخِلْ ہو کی جگہ اس نے کیا پڑھ دیا؟ يُدْخِلْهُمْ، اس نے جمع کی ضمیر لے آیا، یہ لا تفسد، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں معنی میں تبدیلی کوئی اس طرح کی نہیں آ رہی ہے، وہاں صرف یہ آ رہا ہے کہ واحد کی ضمیر تھی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ اس کو دوزخ میں بھیجے گا، تو اس نے کہا کہ جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی اللہ ان کو دوزخ میں بھیجے گا، جمع کی ضمیر یہ لے آیا۔ یدخل ہو کی جگہ یہ کیا لے آیا؟ یدخلہم، تو اس سے پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى، اور اگر معنی تبدیل ہو جائے، نہ وہ یقرا یہ پڑھے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى بِزِيَادَةِ الْواو، ہاں واو کا اضافہ کر دے، فقد قالوا، تو بعض مشاہ نے فرمایا تفسد، نماز ہو جائے گی فاسد، وَيَنبَغِي اللہ تفسد، اور مناسب یہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہاں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مثلا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو اس نے کیا پڑھا؟ وانک لمن المرسلین، میں واو کی زیادہ کر دی نا، اس نے اپنی طرف سے واو لے آیا، انک لمن المرسلین تھا تو اس نے کیا پڑھا؟ وانک لمن المرسلین، واو کا اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شاب ہو گیا۔ تو وان سعیکم لشتی، اصل میں کیا تھا؟ ان سعیکم لشتی، تو اس نے وانکم، اس نے یہاں بھی واو کا اضافہ کر دیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ نماز فاسد ہو گئی، کس نے اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ واو داخل کر کے جواب قسم کو قسم میں بنا دیا۔ کچھ علماء نے ایسے کہا ہے، لیکن بعض مشاہیر نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ واو کا اضافہ تو ہوا ہے لیکن جو بنیادی معنی تھا اس میں اس طرح کی تبدیلی نہیں آئی۔ آگے جی، وَذَكَرَ فِي زَلَّةِ الْخَارِ،
لشیخ الامام حسام الدین ابی سعید ابن سعد النصفی رحمہ اللہ. شیخ امام حسام الدین ابو سعید بن سعد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے زلۃ القاری. زلۃ القاری میں قاری کی لغزش کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. تو اس کتاب میں سے اب یہ کوٹیشن امام سعید الدین بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اپنی کتاب میں جس کا نام ہی زلۃ القاری ہے وَلَوْ قَرَأَ الصَّمَدَ بِالسِّينِ لَا تَفْسُدُ. تو اگر اللہ الصمد پڑھنا چاہیے تھا نا تو اس نے پڑھا اللہ الصمد، سین پڑھ دیا، صاد کی جگہ سین پڑھ دیا. تو دیکھو اب یہ ساری تجوید آخری فصل میں ساری تجوید آ گئی. علم الفقہ کے اندر تجوید داخل ہوگا، علم التجوید. تو یہ ہر علم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئی ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا. لا تفسد تو فاسد نہیں ہوگی اس کی نماز. وہ اختیار و شیخ نجم الدین النصفی، اور یہ اختیار ہے یعنی یہ پسندیدہ قول ہے یا اختیار کردہ قول ہے یا یہ فتویٰ ہے شیخ نجم الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا. آگے کیا ہے جی وَإِن کرا، آگے کیا ہے اور اگر پڑھا عطا، وَإِن کرا عطا مکان حتہ، حتیٰ کی جگہ انہوں نے کیا پڑھ دیا عطا. حتیٰ میں کیا ہے الحا اور اس نے کیا پڑھ دیا العین. حتیٰ کی جگہ عطا پڑھا لا تفسدو تو نماز فاسد نہ ہوگی. وَلَوْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ کیا کہا سمع اللہ لمن حمدہ. نون کی جگہ پڑھ دیا اللام یعنی باللام مکان النون، لام پڑھ لیا نون کی جگہ. اب یہاں دیکھو ان مشایخ کا طریقہ دیکھو، یرجا انہ لا تفسد، امید ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، امید کی جاتی ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، کہ مانا اتنا اس طرح کا بگڑا نہیں. کچھ ایسے بچے بولتے ہیں نا تو بعض لفظوں میں وہ حروف تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن والدین نہیں کہتے کہ چونکہ پانی کو کچھ اور طریقے سے کہا ہے، پانی کی پے کے کچھ اور طریقے کا لہذا تمہیں پانی نہیں ملے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. اگر کہتے مجھے اونچی اونچی دو تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے رے اور واؤ اور ٹے کو صحیح نہیں ادا کیا لہذا تمہیں روٹی نہیں ملے گی. تو اس کی وہ جو اس نے تھوڑا سا تغیر ذلت الصبی، بچے کی جو پھسلن تھی لذیذ تھی، اس کے باوجود اس کو روٹی دے دی گئی یا جو چیز وہ مانگ رہے تھے. تو یہاں بھی یہی ہے. آگے جی وَلَوْ قَرَأَ يَدْعُ الْيَتِيمَ بِتَسْكِينِ الدَّالِ او بضم الدال وترک التشدید، دو صورتیں ہیں فی العین لا تفسد لعموم البلوى. اگر اس نے جی یدعو الیتیم کی جو سنو ادھر میری طرف دیکھو، اصل میں کیا ہے یدعو الیتیم کیا ہے، تو اس نے پڑھا یدعو الیتیم، ٹھیک ہے، یا ادھر تو پیش پڑھ لی لیکن پڑھا یدعو الیتیم، عین کی تشدید چھوڑ دی. دو صورتیں، دال کو ساکن کر دیا یا عین کی شد چھوڑ دی. تو دونوں صورتوں میں نماز اس کی ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی جی؟ حالانکہ عین میں بھی فساد آ گیا اور دال میں فساد آ گیا، لعموم البلوى، عموم بلوہ کی وجہ سے، اکثر اس قسم کی ذلت اور لغزش کی وجہ سے عام لوگوں میں یہ بلا عام ہے. عموم بلوہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بلا عام ہے، یہ آزمائش عام ہے، یہ بلا عام ہے، یہ ڈیفالٹ عام ہے. عموم بلوہ کامن ڈیفالٹ کہہ لو اس کو، کامن ڈیفالٹ کہہ لو عموم بلوہ کو. ہاں اس طرح کہہ لو، ہاں کامن مسٹیک کہہ لو، عموم بلوہ کا ترجمہ کامن مسٹیک کر لو. چلو وَلَوْ قَرَأَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَوَقَفَ، ٹھہر گیا وَقَرَأَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور اسی طرح پڑھا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
لا تفسد نماز فاسد نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر وقف تام کیا. وقف تام کے بعد پڑھا اولئک اصحاب الجحیم، یا پڑھا اولئک ہم شر البریہ. ٹھیک ہے، یہ لوگوں میں سب سے بڑے برے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یا پڑھا جی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. استغفر اللہ. اسی کے مشابہ پڑھ لیا. تو جس میں اللہ کے حکم کی تبدیلی ہو تو دونوں قسم کے جو فرق ہیں، کسی ایک قول پر اس کی ضد کے ساتھ ہو تو پھر نماز فاسد نہ ہوگی، اور دوسرے کلام کی ضرورت کی وجہ سے اس میں. اچھا، پھر کیا متن میں کیا کہا کہ وَلَوْ لَمْ يَقِفْ، اگر وقفہ نہیں کیا تھا، وَوَصَلَ، اور ملا لیا، قال عامۃ المشائخ، تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ تفسد، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں، کیونکہ اس میں معنی اور ہے، اس میں معنی اور ہے. اگر وقف کیا تو وہ تو الگ الگ معنی ہو گئے، تو اگر وقف نہیں کیا تو دونوں مل گئے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے جو ایمان لایا اور انہوں نے نیک عمل کیا تو وہ سب جہنمی ہیں. اگر وقف نہ کرے تو یہ معنی پھر ہو جائے گا. وقف اور وصل یہ بھی دونوں تجوید کی اصطلاحات ہیں. آگے ہے جی کہ عام مشائخ نے کہا کہ اگر اس طرح اس نے کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وعن عبداللہ بن مبارک، اور ابن عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں وہ، اور ابی حفص الکبیر اور ابو حفص کبیر، و محمد بن مقاتل اور محمد بن مقاتل، یہ تینوں ہستیاں رحمہم اللہ تعالی. وجماعۃ من المراوزۃ، اور مراوزہ کی ایک جماعت، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہ لا تفسد، کہ نماز فاسد نہ ہوگی. وقضا افتا ابو نصر الماتریدی، اور ابو النصر حضرت ماتریدی، ہمارے حضرت کی کنیت بھی ابو النصر ہے. ابو النصر ماتریدی جو ہمارے امام ہیں عقائد میں، ہم ان کے پہ چلتے ہیں. تو جیسے ہم حنفی ہیں اسی طرح ہم ماتریدی بھی ہیں، عقیدے میں ماتریدی ہیں. فقہ میں ہم حنفی ہیں اور عقیدے میں ہم ماتریدی ہیں. امام ابو النصر، ابو المنصور یا ابو النصر ماتریدی الگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی. وَلَوْ قَرَأَ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ بکسر اللام، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے بھی اور اپنے رسول سے بھی. استغفر اللہ. یعنی لام کے زیر کے ساتھ پڑھ لیا. اصل میں کیا تھا؟ ورسولہ، کہ بری ہے مشرکوں سے اللہ تعالیٰ بھی اور اس کا رسول بھی. لیکن زیر پڑھو گے تو پھر مان جائے گا کہ بری ہے اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بھی اور اپنے رسول سے بھی. تو اس طرح کی اگر اس نے زیر پڑھ لی لا تفسدو، تو نماز فاسد نہ ہوگی. وَلَوْ قَرَأَ انا کننا منذرین بفتح الزال، زال کے زبر کے ساتھ، تفسد قطعا، تو قطعی طور پر نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ معنی بدل گیا ہے. علی قول المتقدمین، متقدمین علماء کے قول پر. وذکر فی فتاوی قاضی خان، اور فتاوی قاضی خان میں ذکر کیا کہ ولو قرأ ید الیتیم بتسکین الدال لا تفسدو، کہ اگر ید الیتیم دال ساکن کر کے پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی. وقضا لو قرأ، وہی عموم بلوہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ دوبارہ کوٹیشن لائے ہیں ظاہر اس میں یہ جملہ بھی آ گیا. وقضا لو قرأ یتخلون بالطاء، یعنی یدخلون بالطاء فیدخلون، اصل میں کیا تھا؟ یدخلون، اس نے پڑھا یدخلون، دال کی جگہ تا پڑھ دیا. ٹھیک ہے، تفسد، تو نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ بالکل ہی مانا. ولو قرأ امن خلقنا، انا خلقنا، انا جعلنا، او قرأ ایاک نعبد بغیر تشدید، ایاک نعبد، ایاک نعبد کی جگہ پڑھا ایاک، ایاک یعنی شد پڑھی نہیں، بغیر تشدید الیا، یا کی تشدید کے بغیر ہی پڑھ دیا. لا تفسد عند المتاخرین، تو متاخرین کے نزدیک کہتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگی، یہ عموم بلوہ میں اس کو لائیں گے. پھر ولو قرأ الامام، ولو قرأ الا مضطررتم، اور یہ پڑھا مضطررتم، مضطررتم کو کیا پڑھا؟ مضطررتم، یعنی ضاد کو ضاد اور اس کو بھی زا بنا دیا جسے زے ہم کہتے ہیں. او بالوا مضطررتم، او بالذال مضطررتم، تفسد، نماز فاسد ہوگی کیونکہ انہوں نے بالکل تبدیل کر دیا. اب دیکھو یہ تیسری مثال آ گئی ہے دعات کی، چوتھی جگہ آ گئی ہے.
تو صرف دعات کے بارے میں جھگڑنے والے اگر صرف منیت المصلی کا اس جگہ کا ذلت القاری کا اس فصل کا آخری فصل کا مطالعہ غور سے کر لیں تو وہ پھر انہیں ہدایت مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت ہر کسی کو دیتا نہیں، کیونکہ اس نے گمراہ بھی تو رکھنے ہیں. وَلَوْ كَرَا إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ بِالطَّاءِ، یعنی خطفہ کی جگہ خطفہ تا کے ساتھ پڑھ دیا تب سے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ معنی تبدیل ہو گئے. وَلَوْ كَرَا فَعَلَ عَصَيْتُمْ، سین تھا تو بالصاد، سواد کے ساتھ کر دیا تو سین سواد کا جہاں تک چکر ہے تو اس میں کوئی اتنا نہیں ہے، لا تفسد، نماز فاسد نہیں ہوگی. وَلَوْ قَرَأَ الشَّيْطَانُ شَيْطَانَ بِالطَّاء، شیطان، شیطان کی جگہ شیطان، لا تفسد، نماز فاسد نہیں ہوگی. وَلَوْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بِالطَّاءِ تفسد، تو دال کی جگہ تا پڑھ دیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا. وَلَوْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللہم صلی علی محمد بالسین، لا تفسد ہو، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، یہاں بھی سواد سین کا چکر ہے. وَلَوْ قَرَأَ مَا وَدَّعَكَ کی جگہ پڑا مَا وَدَعَكَ، دال بتر کی تشدید، شد چھوڑ دی دال کی، لا تفسد ہو، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ معنی میں اتنی تبدیلی نہیں آئی. وَلَوْ تَرَكَ تشدید فی الرب، ہاں اگر رب کے کلمہ میں شد کو چھوڑ دیا، ربے کہہ دیا تفسد، کیونکہ پھر معنی اور ہو جاتا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی. وَلَوْ قَرَأَ قَيْدَهُمْ فِي قُدْلِيلٍ کو دعات کی جگہ دعا، پانچویں مثال آ گئی ان خبیثوں کے لیے، کیوں نہیں سمجھتے. فی تضلیل پڑھا، تضلیل کی جگہ الم تری کیف فعل ربک میں کیا ہے تضلیل، تو اس کی جگہ تضلیل زوئے پڑھ دیا تفسد، تو نماز فاسد ہو جائے گی. کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کسی نے امام نے کہا ہو کہ زواد پڑھیں گے تو نماز ہوگی. وَلَوْ قَرَأَ بِالظَّالِ، ہاں زال کے انداز میں پڑھا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ پھر اس کا جو ہے نا معنی کچھ نہ کچھ ذلت کا آئے گا، تو ذلت اور گمراہی کو آپس میں تھوڑا سا لنک بھی ہے تو وہ چل جائے گا کام. اگر زال پڑھ لیا نا پھر چل جائے گا. وَلَوْ قَرَأَ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حَمَّالَةَ الْخَطَبِ، توئے کی جگہ تے پڑھ لی تفسد، تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ پھر معنی تبدیل ہو گیا، کیونکہ حطب جو ہے توئے کے ساتھ اس کا معنی لکڑی ہے. وَلَوْ قَرَأَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِنَسْبِ الْجِيمِ، مِنَ الْجَنَّةِ، ٹھیک ہے جی، من الجنت والناس، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں پناہ مانگتا ہوں جنت سے بھی اور لوگوں سے بھی. اصل میں تھا من الجنت والناس کی جنوں سے، تو اس نے جنہ پڑھ لیا بنسب الجیم، لا تفسد، نماز فاسد نہیں ہوگی. اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی کسی قول میں وہ اس طرح کہتے ہوں. آگے کیا ہے جی، تمت ادھر تو اس نسخے میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور آپ کی کتاب میں نیچے بڑا سا لکھا ہوا تمت بالخیر. تمت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رسالہ پورا ہو گیا. تم یتمو، تم تما تمو تمت، مؤنث کا پہلا صیغہ ہے، صیغہ واحدہ مؤنث غائب. تمت الرسالۃ، کہ رسالہ مکمل ہو گیا. اور اگر کتاب ہو تو پھر مذکر آئے گا تم الکتاب، کتاب مکمل ہو گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج جیسا کہ میں سوچ کے آیا تھا اسی طرح ہی نماز مکمل ہو چکی ہے، نماز کہتا ہوں کتاب مکمل ہو چکی ہے. تو اب آپ دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ، ہم نے منیت المصلی، میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ پڑھائی اور طلبہ نے پڑھی، اور پھر یہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہوئی، تو جو اب تک ویڈیو ملاحظہ کرتے رہے ہیں یا بعد میں کریں گے ویڈیو کے ذریعے پڑھیں گے، تو سب کو منیت المصلی کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے پڑھنے پڑھانے اور اس نیک عمل کا سارا ثواب خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مصنف کتاب جناب امام سدید الدین کاشغری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روح پرفتو کو ایصال فرما، اور پھر ان کی توفیل ان کی کتاب سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے کی ہمیں مزید توفیق ارزانی فرما، اور ہم پر علم کے دروازے کھول، اور اس سلسلے میں جتنی مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما.
وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والشکر للہ تعالی لیلا و نہارا